بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ریسیور میں اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی گونجنے لگی اور وہ ہنسی کے درمیان میں وہی بولی، یہ شیخ چلی جیسے منصوبے ہیں، تم ٹک کر کوئی کام نہیں کر سکتے، شادی نبھا رہے ہو، یہی ایک بڑا کام ہے۔ کاروبار میں ان کے حصے دار بن گئے تو تم بھی ان کے رنگ میں رنگ کر پرائی عورتوں کے پیچھے بھاگنے لگو گے۔ مجھے حیرت ہے، آج تم بہت روانی سے بول رہی ہو، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہانگیر نے دل کھول کر اپنی غیر حاضری کا ازالہ کیا ہے۔ ویسے تو وہ اپنے بچے کی لگائے رہتا ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اسے تمہاری بھی عادت پڑ گئی ہے۔ پالتو جانور دانا کہیں بھی کھائے، پانی اپنے پیاؤ پر ہی پیتا ہے۔ کبھی کبھی تم بہت بے شرمی کی باتیں کرنے لگتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ اپنے گھر پر کب بلا رہے ہو؟ بلانے کا معاملہ ابھی دور ہے، پروگرام بنا کر کبھی کسی بھی دن آ جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے غزالہ کہیں گئی ہوئی ہے، جب ہی تم یوں کھل کر باتیں کر رہے ہو۔ وہ نہا رہی ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ ویسے میں اس کے سامنے بھی کھل کر بات کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں چور نہیں ہے اور وہ مجھ پر پوری طرح اعتماد کرتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم سے میری کچھ ٹیڑھی مگر صاف ستھری رشتہ داری ہے، جس سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس وقت تو تمہارے شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ 2-4 دن میں ادھر آنے کا ارادہ ہوا تو ایک دن پہلے فون پر تمہیں یا غزالہ کو بتا دوں گی۔ جہانگیر سے ملاقات ہو تو انہیں سمجھا دینا کہ وہ میرے لیے ایک بار گندا لفظ استعمال کر چکے، اب یہ دوبارہ ان کی زبان پر نہ آنا چاہیے۔ 3 مرتبہ کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ زیادہ پی لینے کے بعد وہ بہت زیادہ بننے اور بہکنے لگتے ہیں۔ نہ صرف سمجھا دوں گا بلکہ اس مضمون کی ایک تختی بھی اس کے گلے میں ڈال دوں گا۔ اس سے بات ہونے کے بعد میرا موڈ حیرت ناک حد تک خوشگوار ہو گیا۔ ذہن پر چھائی ہوئی اکتاہٹ بالکل ہی دور ہو چکی تھی، جیسے اس کا وجود ہی نہیں رہا ہو۔ فون پر گفتگو ختم ہوتے ہی سلطان شاہ میرے پاس آدم کا معلوم ہو رہا تھا، وہ جیسے فون پر میری گفتگو ختم ہونے کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ تم تو ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، اب کیوں جھک مارنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا۔ وہ ڈٹائی سے ہنس پڑا۔ پیرا کا کچھ اثر آ گیا تھا، مجھے تو ذرا سی دیر میں ہی کمرے میں وحشت ہونے لگی۔ وہ کل سے اندر گھسی، پتہ نہیں کیسے وقت گزار رہی ہے۔ پھر وہ ایک دم ہی لہجہ بدل کر بولا، کسی کا فون تھا، بہت دیر تک ہنس ہنس کر باتیں ہو رہی تھی۔ تم زندگی بھر دوسروں ہی کی نگرانی کرتے رہنا، کبھی خود کچھ نہ کرنا، آخر تم کب تک لنڈورے پھرتے رہو گے؟ میں تم سے یہی تو پوچھنے آیا تھا۔ وہ کھسیائی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولا، کیا؟ میں نے اس پر آنکھیں نکالی۔ اب یہ باتیں بھی میں ہی تم کو بتاؤں گا؟ باہر نکل کر اپنے مطلب کی کوئی شریف زادی ڈھونڈو اور اپنا گھر بسا لو، اس میں کیا کر سکوں گا؟ میرا بھی یہی مطلب تھا۔ ہم کب تک فلیٹ میں محصور رہیں گے؟ میں مانتا ہوں کہ یہ فلیٹ بہت کشادہ اور پورا آسائش ہے، لیکن پہاڑ جیسے دن اس 4 دیواری میں نہیں گزارے جا سکتے۔ چند روز تک صبر کے ساتھ ویرا کی تقلید کرو۔ جس دن اول خان کو اس کے اختیارات واپس مل گئے، میں نئے ناموں سے سب کی شناختی اور سفری دستاویزات بنوا لوں گا، پھر کوئی بھی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکے گا، کیونکہ خوش قسمتی سے ابھی تک پولیس والوں کے پاس ہمارا ریکارڈ نہیں ہے۔ تم ٹھیک سوچ رہے ہو، البرٹو ویلیسا نے تو فنگر پرنٹس کے ریکارڈ کو بھی دھوکہ دینے کا بندوبست کر لیا تھا، پھر ہم نیا روپ کیوں نہیں اختیار کر سکتے؟ مگر اس کے ساتھ ہماری شکل و صورت میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آج اسے شیو بنانا ترک کر دوں۔ خیال اچھا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ پولیس والے بھی یہ گر جانتے ہیں، آج کل انہیں ہر بارش نوجوان کے روپ میں کوئی نہ کوئی رپوش ڈکیٹ یا دہشت گرد نظر آتا ہے۔ ایسے ملزموں کی شناخت کے لیے وہ سب سے پہلے داڑھی ہی مونڈتے ہیں۔ وہ مشتبہ لوگوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ جس دن انہوں نے ہر داڑھی والے کو بلا تفریق پکڑنا شروع کیا، اسی دن ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ دینی مدرسوں کے استاد اور طالب علم ایسی دھاندلی نہیں ہونے دیں گے، وہ سب بھی بارش ہوتے ہیں۔ تم مجھے بلا وجہ خوفزدہ مت کرو، میں بھی روز کے شیب سے اکتا گیا ہوں۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ سنا ہے کہ باقاعدگی سے ترچھی ہوئی داڑھی میں میرا چہرہ زیادہ پرکشش نظر آتا ہے۔ اس بارے میں ویرا زیادہ مستند رائے دے سکتی ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے کسی کڑک مرغی کی طرح مسہری پر چڑھی بیٹھی ہے۔ ویسے بھی یہ رونق اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے سارے بال کالے ہیں۔ جس دن بھی ان داڑھی میں چاندی کے تار چمکنے لگے، ہماری سوچ بدل جائے گی۔ ڈور بیل کی آواز پر ہماری نوک جھونک کا سلسلہ وہیں منقطع ہو گیا۔ آنے والی
والی غزالہ ثابت ہوئی۔ اس کے چہرے سے دبے دبے جوش کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی تازہ اخبارات میز پر ڈال دیے اور جاندہ آواز میں بولی، اخبار آپ تک پہنچانے کی عجلت میں آج پھر میری کچن شاپنگ ادھوری رہ گئی۔ کل ان لوگوں کا برکس نکل کر رہ گیا ہے۔ میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ایک اخبار اٹھا چکا تھا جس کے پہلے صفحے پر PECHS کے بلاک نمبر 6 میں ہونے والی بھیانک خون ریزی کی 4 کالمی ذیلی سرخی موجود تھی۔ غزالہ دوسرا اخبار لے کر بیٹھ گئی اور میں سرخیوں کے بعد کئی حوالوں سے شائع ہونے والی اس خبر کے تفصیلی مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت تک ٹرینر اور اس کے سدائے ہوئے کتے کو گولیاں مارنے کا واقعہ پرانا نہیں ہوا تھا، اس لیے خبر کی ابتدا اسی واقعے سے ہوئی تھی۔ اس مکان میں رہنے والوں پر 2 روز سے موت کی نحوست منڈلا رہی تھی۔ ایک قیمتی کتے اور اس کے محافظوں کے کمانڈر سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے۔ وہ فیروز آباد پولیس اسٹیشن کے عقب میں کسی نامعلوم قاتل کی 3 مہلک گولیوں کا نشانہ بنا تھا۔ بدرو دادا کے نام سے اسے شناخت کیا جانے والا وہ کمانڈر دراصل شہر کا ایک بدنام ہسٹری شیٹر تھا جو پولیس اور قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ٹرانسپورٹ کے کام کی آڑ لے چکا تھا۔ بدرو دادا کے قتل کے بعد اس کے آدمیوں کا غیر ملکیوں سے مسلح تصادم ہو گیا اور پورا علاقہ دھواں دار فائرنگ سے گونج اٹھا۔ پولیس کے آنے تک سب لوگ فرار ہو چکے تھے۔ مکان میں بس 3 غیر ملکی مکین اور کچھ زخمی سفید فام رہ گئے تھے۔ 3 زخمیوں نے پولیس والوں کو دیکھتے دم توڑ دیا، چوتھا راستے میں مر گیا۔ باقی 3 زخمیوں کو پولیس کی کڑی نگرانی میں ایک معروف نجی اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ پولیس نے ان زخمیوں کے بارے میں سخت رازداری اختیار کی ہوئی تھی۔ اخباری نامہ نگاروں یا فوٹوگرافروں کو وہاں پر مارنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ایک زخمیوں کے پہنچنے کے بعد اس اسپتال میں سفارتی گاڑیوں کی بھاری آمد و رفت کا پراسرار سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ خون شام واقعات کا سلسلہ اس کشت و خون پر ختم نہیں ہوا۔ چند گھنٹوں بعد ہی اس عمارت کا ایک بڑا حصہ ہولناک دھماکے کے ساتھ جلتے ہوئے ملبے میں تبدیل ہو گیا۔ علاقے کے بعد مکینوں نے دھماکے سے قبل اس مکان میں متعدد فائروں کا شور سننے کا دعویٰ کیا تھا۔ مکان کے ملبے سے ایک لاش برآمد ہوئی جس کی دونوں ٹانگیں اڑ چکی تھیں اور چہرہ ملبے میں دب کر بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ اسے بعد میں پیٹر کنگ کے نام سے شناخت کر لیا گیا۔ ایلن نامی دوسرا شخص شدید زخمی تھا۔ اسے بھاری پہرے میں اسی اسپتال پہنچا دیا گیا جہاں تصادم کے بعد زخمی زیر علاج تھے۔ تفصیلی دیکھ بھال کے باوجود ملبے میں اس گھر کے تیسرے مکین کا سراغ نہیں مل سکا جو مسلح تصادم کے بعد پولیس والوں سے مل چکا تھا۔ اس کا نام راڈنی آرک بتایا گیا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کے کچھ دیر بعد اس مکان سے ایک گاڑی کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک پر اسرار قد آور شخص براجمان تھا جس کے سر سے لے کر جسم کے ہر نظر آنے والے حصے پر چست نقاب اور سیاہ لباس منڈا ہوا تھا۔ شہر کے انتظامی ذرائع نے اس بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ سرکاری پریس نوٹ میں ان وارداتوں کی جزیات سے گریز کرتے ہوئے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بتا کر تفتیش کی آڑ میں سب کچھ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان واقعات کے مجرموں کا سراغ لگانے کے لیے متعدد ادارے حرکت میں آ گئے تھے۔ میں نے بقیہ خبروں کا سرسری جائزہ لے کر اخبار ایک طرف ڈال دیا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ پیٹر کنگ اپنے اسی بارودی پائپ کا نشانہ بنا تھا جسے وہ بڑی شان سے اپنے بیلٹ سے لٹکا کر گھوم رہا تھا۔ اگر میں نے احتیاط کے طور پر وہ فولادی پائپ نما ہتھیار اس سے نہ لے لیا ہوتا تو شاید ہم ان لوگوں کو خون میں نہلانے کے موقع سے محروم ہو سکتے تھے۔ پیٹر کنگ واضح طور پر ایلن کا دستے راز تھا۔ اس کی موت ایلن کے لیے بدترین نقصان کے مترادف تھی۔ خود ایلن بھی اسپتال میں پڑا اپنے زخموں کو چاٹ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ راس المیڈا بھی اس دھماکے سے محفوظ نہیں رہا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود اسے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کی فکر لاحق تھی، اس لیے وہ بدحواسی کے عالم میں وہاں سے ایک گاڑی میں نکل بھاگا تھا۔ اخباری اطلاعات میں گاڑیوں کا کوئی ذکر نہیں تھا مگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا ان لوگوں کے برآمدے کے سامنے 2 گاڑیاں موجود تھیں۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ راس المیڈا نے پولیس والوں کے سامنے اپنا نام راڈنی آرک ظاہر کیا تھا۔ ان دونوں انگریزی ناموں کے ابتدائی حروف آر اور اے تھے۔ شاید اس نے نیو یارک سے پاکستان تک کا سفر راڈنی آرک کے نام سے کیا تھا۔ یہ نقطہ اول خان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نام کے ذریعے امیگریشن والوں کے ریکارڈ سے یہ بآسانی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ وہ کب کس مقصد سے اور کتنے عرصے کے لیے پاکستان آیا تھا اور کہاں ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم نے ایک ہی بار میں اس کے سارے بزدلانہ حملوں کا جواب دے ڈالا ہے۔ زالہ نے اخبار پڑھنے کے بعد سلطان شاہ سے کہا، اتنے بھاری نقصانات اٹھانے کے بعد ان لوگوں کو پسپا ہو جانا چاہیے۔ یہ ڈینی کا کارنامہ ہے۔ سلطان شاہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس بارے میں مجھے الزام مت دو۔ ساری بات کارڈیو الیکٹرانک سوئچ یا کارڈیو سوئچ سے شروع ہوئی تھی۔
میں اس کے وجود ہی سے بے خبر تھا۔ اگر وہ لوگ اس سوئچ سے دہشت زدہ نہ ہو گئے ہوتے تو ہم ان کو باتوں کے جال میں نہیں پھانس سکتے تھے، وہ ہمیں دیکھتے ہی بھون ڈالتے۔ میں نے ان کے لیے ایک فرضی خطرہ پیدا کیا تھا۔ انہیں بدترین نقصان اس ڈیوائس سے پہنچا ہے جو تم نے طاق کر راہداری میں پھینکی تھی۔ ہماری کامیابی کا راز یہی تھا کہ ہم دو تھے، اکیلا آدمی ان تینوں بدماشوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ تم کہتے ہو تو مانے لیتا ہوں، ورنہ میں تمہارے مکارانہ مذاکرات میں کسی احمق کی طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس مارکے کی یاد تازہ کرتے ہوئے بولا، مجھے ڈر تھا کہ میں نے زبان کھولی تو بنتی ہوئی بات بگڑ جائے گی، اور پھر پیٹر سے وہ ڈیوائس بھی تم ہی نے لی تھی اور اسے آخر تک لیے پھرتے رہے تھے۔ حیرت ہے، اس وقت دونوں پر منکسر المزاجی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ غزالہ بولی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا بہت اچھا ہوا، ہم نے انہیں ان کے گھر میں دھکیل دیا ہے۔ ہم تینوں میں اس واقعے کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال نہیں ہو سکا تھا۔ ایک طرف ہم نتائج سے بے خبر تھے اور دوسری طرف ویرا کی بگڑی ہوئی ذہنی حالت کی تشویش لاحق تھی۔ اخبار پڑھ لینے کے بعد سب ہی اپنے اپنے دل کی بڑاس نکالنے میں مصروف تھے۔ یہ برا ہوا کہ اخبارات لانے کی فکر میں تمہاری خریداری پھر ادھوری رہ گئی۔ موقع پا کر میں نے موضوع بدلنے کے لیے شوشہ چھوڑا، اب کل تمہیں پھر بازار جانا پڑے گا، مجبوری ہے۔ غزالہ بے پرواہی سے اپنے شانے اچکا کے بولی، مٹن اور چکن کی خریداری رہ گئی ہے، اگر 2-4 دن دال سبزی پر گزارا کر سکیں تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور شاید اس پروگرام پر اسی وقت سے عمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میرا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ ہنس پڑی اور شرارت سے بولی، دال اور سبزیاں بھی لوگ شوق سے کھاتے ہیں، آپ اس طرح منہ بنا رہے ہیں جیسے میں جڑی بوٹیاں کھلانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ آپ مطمئن رہیں، آج رات تک دسترخوان پر گوشت نظر آتا رہے گا۔ میں کچن میں جا رہی ہوں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ سلطان شاہ آنکھیں کسی خیال سے چمکنے لگی تھی۔ اس نے کہا، اس پوری بھاگ دوڑ میں ہم دال خوروں کو بالکل ہی بلا بیٹھے ہیں۔ دال خور؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے دہرایا، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ موتی لال کی کہانی سن لینے کے بعد تم نے مکھرجی کو اپنی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ اوہ، میں ایک گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ مجھے پرتاپ ادھیکاری کے حوالے سے مکھرجی اچھی طرح یاد ہے، لیکن میری نظروں میں ان لوگوں کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ وہ مسلمہ طور پر ہمارے دشمن ہیں اور وہی کچھ کر رہے ہیں جو ایک دشمن کو کرنا چاہیے۔ مجھے زیادہ فکر ان حرام زادوں کی ہے جو موقع پہ موقع ہم سے دوستی کے دعوے کرتے رہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہماری جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے تمہارے دل میں بھارتیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے۔ دشمن دشمن ہی ہوتا ہے، اس کا سر کچلنے میں تاخیر کی جائے تو کبھی کبھی بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دل کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے تو میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ تم موجود ہو تو مجھے اپنے دماغ پر بلا وجہ زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سانپ کو کوئی نہیں چومتا، سب جانتے ہیں کہ وہ موذی ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک اس سے بچ کر نکلتا ہے، لیکن راستے میں کوئی خوبصورت بلی نظر آئے تو کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اسے ہوش اس وقت آتا ہے جب وہ پاگل بلی بے خبری میں اس کی پنڈلی کا گوشت ادھیڑ کر اپنا زہر اس کے جسم میں داخل کر چکی ہوتی ہے۔ اس وقت ہم کچھ ایسی ہی صورتحال سے دو چار ہیں۔ تم سانپ کا سر کچلنا چاہ رہے ہو، مگر میں خوب رو بلیوں میں پاگل بلی کا پیچھا کرنا چاہ رہا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ ایک طرف تم نے انہیں سانپ سے تشبیہ دے رہے ہو، دوسری طرف انہیں اہمیت دینے پر بھی آمادہ نہیں ہو۔ یہ تضاد میری محدود کھوپڑی کی دسترس سے باہر ہے۔ وہ باتیں شاید اس کی رسائی سے باہر تھی۔ بھارتیوں کی پاکستان سے دشمنی ایک مسلمہ حقیقت تھی۔ وہ پورے ہندوستان کو ہندوؤں کا وطن سمجھتے تھے۔ کھنڈ بھارت کا متعصبانہ نعرہ اسی فلسفے کی پیداوار تھا۔ یہ دیگر بات تھی کہ مسلمانوں نے اقلیت میں ہونے کے باوجود مدتوں اس عظیم مملکت پر رواداری کے ساتھ حکمرانی کی تھی اور اس زمین پر اپنا مساویانہ حق سمجھتے تھے۔ پھر بھارت کو توڑ کر ایک نئی مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ پاکستانی اپنے حق کے حصول پر نازاں رہے اور متعصب ہندو نئی مملکت کے قیام کو اپنی حق تلفی سمجھ کر کلپتے رہے اور اسے ہر موقع پر نقصان پہنچانا اپنا فرض تصور کرتے رہے۔ کرنل مہیش پال اور کانتی سے لے کر مکھرجی تک وہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے اسی ہندو سوچ کا تسلسل تھا اور کوئی بھی ذمہ دار پاکستانی ان کی کھلی دشمنی سے غافل نہیں تھا۔ میری ایماندارانہ رائے تھی کہ وہ دونوں فریقوں کا حساب کم و بیش برابر ہی چلتا تھا۔ ان کے سفارتکار ہمارے یہاں اپنا کام دکھانے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے تو نئی دہلی میں ہمارے خفیہ ادارے بھی ان کی دکھتی ہوئی رگوں پر وار کرتے رہتے تھے۔ وہ دو طرفہ کھیل تھا جس میں ہر فریق اپنے مخالف کو ذکر پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ اس دوران میں ان کے کسی کارندے کی گردن ہمارے ہاتھ میں آ جاتی تھی تو وہ ہمارا خالص منافع ہوتا تھا۔ وہ صورتحال
بہت افسوسناک تھی، لیکن اس کے خاتمے کے لیے وقت درکار تھا، اور قوموں کی تاریخوں میں وقت مہینوں اور سالوں میں نہیں صدیوں میں گنا جاتا ہے۔ وہ میدان میں اترے ہوئے دو شہ زور پہلوانوں کی کشتی تھی، جو لڑتے لڑتے ایک دوسرے کی چلاکیوں اور کمزوریوں سے بڑی حد تک واقف ہو چکے تھے۔ امریکہ بہادر اس کشتی کا ریفری بنا ہوا تھا، اور موقع محل دے کر دونوں برسرے پیکار پہلوانوں کو اپنی ہمدردیوں کا یقین دلا کر مقابلے کو طول دینے کی کوشش کرتا رہتا تھا، کیونکہ اس ماحول میں اس کے اسلحہ خانے کے اذکار رفتہ ہتھیار منہ مانگے داموں پر خوشامد کر کے خریدے جا رہے تھے۔ لیکن میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان دنوں ریفری کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ وہ کھلی جانبداری پر مائل نظر آ رہا تھا، اور اپنے محبوب پہلوان کی تاک تاک کر ایسے دعو اور نشانے بتا رہا تھا جن کے سہارے ماتوب پہلوان اور وقت کا تقاضا تھا جلد از جلد زیر ہو سکے۔ وہ لڑنے والوں کی نہیں، ریفری کی بدنیتی تھی، اور اس وقت کا تقاضا تھا کہ ریفری کو فوری طور پر رنگ سے باہر پھینک دیا جائے، تاکہ تاریخ کے میدان میں دونوں پہلوانوں کی فنکارانہ لڑائی جلد از جلد اپنے فطری انجام کو پہنچ سکے۔ اس لڑائی میں پہلوان کو پہلوان سے کم مگر ریفری سے زیادہ خطرہ تھا۔ میں نے وہ ساری باتیں سلطان شاہ کی کھوپڑی میں انڈیلنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بس اس کی یہ غلط فہمی دور کر دی کہ حالات کے حوالے سے میری سوچ میں کوئی بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ کھانے کے وقت ویرا کمرے سے باہر آئی تو خاصی بہتر نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے ورم میں کمی آ چکی تھی، بال سنورے ہوئے تھے، بدن پر غزالہ کا صاف ستھرا اور باوقار لباس نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی سختی اور سرد مہری جمی ہوئی تھی جو میں پچھلے دن سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس پر نگاہ پڑتے ہی چہک کر اس کی تعریف کی۔ میرا خیال تھا کہ جواب میں وہ مسکرا دے گی، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ ہی رہا، جذبات اور تبدیلی سے یکسر آ رہی، جیسے اس کے دل پر کوئی بہت بڑا بوجھ ہو۔ وہ آئی اور میز کے گرد اسی کرسی پر بیٹھ گئی جو اس نے پہلی بار منتخب کی تھی۔ بیرا کھانا رغبت سے کھا رہی تھی، لیکن کبھی کبھی لقمہ لینا بھول کر کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتی تھی۔ غزالہ اسے ٹوکتی تو وہ چونک کر دوبارہ کھانے میں منہمک ہو جاتی۔ کھانے کے دوران میں کئی بار ایسا ہوا، ہم تینوں نے اسے بولنے پر آمادہ کرنے کی کئی کوششیں کی، لیکن بیرا کی گفتگو ہوں ہاں سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ میری وجہ سے تم سب اداس اور پریشان ہو۔ کھانا ختم کرنے کے بعد ویرا نے اچانک ہی ہم سب سے مخاطب ہو کر سرد آواز میں کہا، یہ بات اس نے نشے کے عالم میں پچھلی رات بھی کہی تھی۔ ہرگز نہیں، یہ تمہارا وہم ہے، پریشانی ضرور ہے، مگر تم جلد ہی نارمل ہو جاؤ گی۔ ہمارے جوابات پر اس کے چہرے سے ہلکی سی طمانینت جھلکنے لگی، اور اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، بیزار ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا، میں خاموشی سے کہیں چلی جاؤں گی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر نرمی سے کہا، تم ہمارے بارے میں سوچ کر اپنے ذہن کو مت تھکاؤ، تم بھی ہم میں سے ہو، ہم سب ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں۔ کسی انگلی میں پھانس لگ جائے تو وہ زخم رفتہ رفتہ مندمل ہو ہی جاتا ہے، بازو کو کاٹ کر نہیں پھینکا جاتا۔ ہم اس مبارک دن کا انتظار کریں گے جب تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر پہلے کی طرح کہہ لگا سکو، تم سب بہت مہربان اور نرم خو ہو۔ اس بار ویرا کی آواز سے ممنونیت جھلک رہی تھی۔ وہ میز سے اٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا، چاہو تو تازہ اخبار لیتی جاؤ، اس میں تمہارے مجرموں کے عبرتناک انجام کی خاصی تفصیل کہانی موجود ہے۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن تپائی پر سے انگریزی اخبار منتخب کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ ایلن اور راس المیڈا کو ان کی اوقات یاد دلانے کے بعد ہمارے پاس کھانے، باتیں کرنے یا سونے کے سوا چوتھا کام نہیں تھا۔ ایک مرتبہ پھر باتوں کا سلسلہ چل نکلا، مگر میرا ذہن اول خان میں الجھا ہوا تھا۔ وہ پچھلی شام کو ہم سے ملنے آیا تو اسے ایلن کے مکان پر رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں مکمل معلومات نہیں تھی۔ مجھے توقع تھی کہ اخبار پڑھنے کے بعد وہ ضرور فون کرے گا، لیکن آدھے سے زیادہ دن گزرنے کے باوجود اس نے ہم سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ میرے پاس اس کے گھر اور دفتر کے فون نمبر موجود تھے، مگر میں نے اسے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ معزولی سے بحالی ہونے کے بعد وہ مختلف حالات سے نبرد آزما تھا اور شاید اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے موہوم سا شبہ تھا کہ وہ اپنے دفتری ساتھیوں کی موجودگی میں فون پر کھل کر بات نہیں کر سکے گا، لیکن اسے پورے دن میں تنہائی کے چند ایسے لمحات میسر آ جانے چاہیے تھے جب وہ رازداری کے ساتھ ہمیں فون کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ڈور بیل کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میری نگاہیں غیر ارادی طور پر وال کلاک کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں سوئیاں پورے 5 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا، شاید مسز غنی وقت کی پابندی کرتے ہوئے ہمارے دروازے پر آ موجود ہوئی تھی۔ غزالہ نے دروازہ کھولا
عمل اور میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے سلطان شاہ کو فوراً ہی اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ اس کی موجودگی سے مسز غنی بے آرام ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی میں نے اس سے وہ فلیٹ صرف اپنے اور غزالہ کے استعمال کے لیے لیا تھا۔ فلیٹ میں زیادہ افراد کی مستقل موجودگی پر وہ متعرض ہو سکتی تھی۔ مسز غنی غزالہ کے ساتھ رسمی باتیں کرتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی تو میں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور اسے ایک صوفے پر بٹھانے کے بعد خود بھی بیٹھ گیا۔ غزالہ چائے وغیرہ تیار کرنے کا بہانہ کر کے وہاں سے ٹل گئی۔ مسز غنی نے تکلف کے طور پر بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت میں نے ذرا غور سے اس کا جائزہ لیا۔ پہلی ملاقات کے مقابلے میں وہ زیادہ بنی سنوری اور دلکش نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار موجود تھے۔ وہ کسی انتہائی مجبوری کے عالم میں مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، ورنہ وہ اجنبیوں سے ایسی ملاقات کی عادی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی کہانی سننے سے پہلے میں ایک بار پھر اپنی بات دہراؤں گا کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے میری جو عزت افزائی کی ہے، میں پوری طرح اس کا اہل نہیں ہوں، مگر پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کام آ سکوں۔ میں نے اس کی جھجک دور کرنے کے لیے خود ہی بات چھیڑ دی۔ پہلے تو میں اپنے اس جھوٹ پر معافی چاہتی ہوں جو میں آپ سے بول چکی ہوں۔ وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی، مگر وہ میری مجبوری تھی، مجھے اپنے شوہر کے بارے میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ بتانا ہی پڑتا ہے۔ وہ جھوٹ اتنی صفائی سے بولا گیا ہوگا کہ مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ میں نے میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ بلا وجہ اس کا اعتراف کر کے میرا حوصلہ بڑھا رہی ہیں۔ جی ایسی بات نہیں، وہی میری کہانی کا تاریخ ترین پہلو ہے۔ میرے شوہر کسی کاروباری دورے میں لاپتہ نہیں ہوئے تھے، انہیں بیرون ملک گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ آج کل کارڈف کی جیل میں 10 سال کی قید کاٹ رہے ہیں۔ اس نے اٹک کر وہ سنسنی خیز انکشاف کر ہی ڈالا۔ اس خبر پر میں سناٹے میں آ گیا۔ مسز غنی کی کہانی کا آغاز میری توقع سے کہیں زیادہ ڈرامائی ثابت ہوا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، اس کا جرم کیا تھا؟ میں نے آپ پر بھروسہ کیا ہے تو میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ وہ اپنے مینیجر کے سامان میں 4 کلو ہیروئن چھپا کر برطانیہ میں لے جاتے ہوئے گیٹ وک ایئرپورٹ پر پکڑے گئے تھے۔ ان کا مینیجر بھی پکڑا گیا، بلکہ پہلے وہ پکڑا گیا، اور جب اس نے یہ بتایا کہ اسے غنی صاحب نے وہ پیکٹ سامان میں ڈالنے کے لیے دیا تھا تو غنی صاحب بھی گرفتار کر لیے گئے۔ اولڈ بیلی کی عدالت نے مینیجر کو 5 سال اور غنی صاحب کو 10 سال کی سزا سنائی۔ یہ واقعہ 2 سال پہلے پیش آیا تھا۔ ایسے معاملات میں مغربی پریس بہت متعصب ہے، اس نے یہ واقعہ بہت اچھالا ہوگا۔ یہاں کے اخباروں میں بھی خبریں لگتی رہتی تھی۔ اپنے بیٹے کو ان واقعات سے بے خبر رکھنے کے لیے میں نے پڑھائی کے بہانے امریکہ بھیج دیا۔ بعد میں اسے کہہ دیا کہ اس کے باپ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ میں نے زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کیا تو اس کی کہانی بہت طول پکڑ جائے گی، جبکہ میں وہ اسباب جاننے کے لیے بے چین تھا جن کی بنا پر وہ میرے پاس آئی تھی۔ بہت افسوسناک سانحہ تھا، میں نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ تیز ترین ترقی کے بہت سے مہم جو ایسے غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں اور اپنے کاروبار کے ساتھ خود کو بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ ان کا کوئی اور کاروبار نہیں تھا، سب کو یہی معلوم تھا کہ وہ کوئی برآمدی کاروبار کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے میں خود بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا تھی۔ ان کی دولت نے مجھ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ شادی کے بعد جب ان کے آئے دن کے ملکی اور غیر ملکی دوروں کا بھید کھلا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہیروئن کا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکی۔ میں اب تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ آپ اپنے شوہر کے ماضی کو کیوں بے نقاب کر رہی ہیں اور ان سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ مجھے مسز غنی کی وضاحتوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ ان باتوں سے واقف ہوئے بغیر شاید آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ تو معلوم ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں۔ میرا فرق پڑھائی کے لیے امریکہ گیا تو اس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ وہاں ایک بورڈنگ ہاؤس میں رہ رہا ہے اور 2 برسوں میں بہت ہوشیار ہو چکا ہے۔ CIA والوں نے اس کے بارے میں چھان بین کرتے ہوئے غنی صاحب کے پورے ماضی کو کھنگال ڈالا اور ان باتوں سے بھی واقف ہو گئے ہیں جو ابھی تک میرے علم میں بھی نہیں تھی۔ وہ دوسرا سنسنی خیز انکشاف تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ مسز غنی کی باتیں غیر ضروری یا بے ربط نہیں تھی۔ ان تفصیلات کو بیان کیے بغیر پوری صورتحال کو سمجھنا دشوار نہیں ناممکن تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تھی، لمحہ بھر کے بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، 10 دن پہلے CIA کے 2 افسر میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے مجھے پیشکش کی ہے کہ اگر میں یہاں ایک بین الاقوامی مجرم کی گرفتاری میں ان کی مدد کروں تو وہ میرے شوہر کو بہت جلد رہائی دلا سکتے ہیں اور آپ کے لیے ان کی پیشکش بہت پرکشش ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ میں نے تنہائی کے 2 سال بڑے کرب میں گزارے ہیں، پتہ نہیں ان کی قید ختم ہونے تک میں زندہ بھی رہتی ہوں یا
نہیں۔ CIA والوں کا کہنا ہے کہ میرے شوہر کا ہیروئن کی اسمگلنگ پر اسی شخص نے لگایا تھا۔ انہی صاحب اس کے حکم پر ہیروئن کی کھیپ لے کر یورپ کے خاص ٹھکانوں پر پہنچاتے تھے۔ اس شخص نے دنیا بھر کی مفت سیاحت اور ہماری معاوضے کے لالچ میں بہت سے نوجوانوں کو برباد کیا تھا۔ سب اس پر زوال آیا تو غنی صاحب کو ایک آسان کاروبار کا چسکا لگ چکا تھا۔ انہوں نے اسی گندے کام کو اپنا پیشہ بنا لیا اور دیار غیر میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے۔ میرے ذہن کے بند دریچوں میں کچھ ہلچل سی ہونے لگی۔ میں سب کراچی میں شی کا ریکٹ چلا رہا تھا تو میں نے بھی بہت سے لڑکوں کو بین الاقوامی کیریئر کے طور پر منتخب کر کے ہیروئن کی بھاری مقدار بیرون ملک بھجوائی تھی۔ اگر CIA والے اس شخص کی تلاش میں کراچی میں بھٹک رہے تھے تو وہ میرے لیے خطرے کی نئی گھنٹی تھی۔ وہ جس شخص کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ میں نے پرسکون رہتے ہوئے پوچھا۔ اس کے 10 نام ہیں، وہ بار بار نام بدلتا رہتا ہے لیکن اس کا اصل نام ڈینی ہے۔ قدرت کی اس ستم ظریفی پر میں بے اختیار ہنس دیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر میری گرفتاری کے لیے میری ہی مدد کی طالب تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا اتنی مختصر ہوگی جہاں چور اور ساہوکار ہر اہم موڑ ایک دوسرے کو اپنے سامنے پائیں گے۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ مجھے اپنے ایک دوست کا نومولود بیٹا یاد آ گیا تھا جسے پیار سے ڈینی ہی کہا جاتا ہے۔ عجیب اتفاق ہے، وہ سرسری لہجے میں بولی، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، ایک زمانے میں ڈینی پورے ملک کا سب سے بڑا بدمعاش تھا۔ وہ ایک بازاری عورت سے عشق کرتا تھا، اسے ڈینی کے آدمی بلیک کوئن کے نام سے جانتے تھے اور وہ گرو شی کہلاتا تھا۔ پھر وہ سب بکھر گئے۔ برے کاموں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سے ڈینی پر مسلسل برا وقت آیا ہوا ہے۔ قانون کے محافظ اس کی تلاش میں ہیں، وہ ان سے چھپتا پھرتا ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں اور ذرا سی محنت کریں تو ڈینی کا سراغ مل سکتا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ کیا آپ نے اس بارے میں ابھی تک کسی اور سے بات نہیں کی ہے؟ کس سے کرتی؟ وہ دل گیر لہجے میں بولی۔ بدنامی اور رسوائی کے بعد رشتہ داروں سے لے کر دوستوں تک نے ساتھ چھوڑ دیا۔ پرانے شناسا مجھ سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ میری زندگی میں پہلے آدمی ہیں جس کے سامنے میں نے زبان کھولی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ کی کوششوں سے غنی صاحب کو رہائی مل گئی تو میں یہ فلیٹ کسی معاوضے کے بغیر آپ کے نام کر دوں گی۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ CIA والے ڈینی کی گرفتاری کے بعد غنی کو رہا کرا دیں گے؟ وہ دونوں بہت بڑے اور ذمہ دار افسر ہیں، انہیں ہر بات معلوم ہے، وہ مجھے فریب نہیں دے سکتے۔ ڈینی کو پکڑوا کر ہم ڈینی ہی نہیں اس کے آدمیوں کی بھی دشمنی مول لیں گے۔ وہ ہمارے خون کے پیاسے بن جائیں گے اور وہ لوگ ہمیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ڈینی سمیت امریکہ چلے جائیں گے۔ مجھے ان خطرات کا اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ ڈینی مارا یا پکڑا گیا تو وہ مجھے اور غنی صاحب کو گرین کارڈ دلا دیں گے۔ فرق پہلے ہی امریکہ میں ہے، ہم تینوں وہاں نئے سرے سے زندگی شروع کریں گے۔ آپ چاہیں تو میں ان سے آپ کے گرین کارڈ کے لیے بھی بات کر سکتی ہوں۔ نہیں، میں نے سختی سے کہا، ابھی آپ ان سے میرے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہیں گی۔ پہلے میں ان کے بارے میں چھان بین کروں گا۔ غنی کی رہائی اتنی آسان نہیں ہو سکتی۔ وہ برطانیہ میں قید ہے جہاں منشیات کے خلاف بہت سخت قوانین نافذ ہیں۔ امریکن CIA کے 2 معمولی افسران وہ سزا ختم نہیں کرا سکتے۔ معمولی نہیں، وہ بہت بڑے افسر ہیں۔ میری تسلی کے لیے انہوں نے مجھے اپنی شناخت نامے تک دکھائے تھے۔ ان میں سے ایک CIA کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور دوسرا انسپیکٹر ہے۔ انہوں نے آپ سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ چوتھے روز انہیں میرا فیصلہ سننے کے لیے آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے۔ مسز غنی کے سینے میں چھپی ہوئی کہانی انتہائی سنسنی خیز اور بھرپور ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا چوتھے روز فون آیا تھا۔ انسپیکٹر نے معذرت کرنے کے بعد میرا فیصلہ جاننا چاہا تو میں نے اس سے مہلت لے لی تھی۔ ان کی تجویز حکم کا درجہ رکھتی ہے، اگر آپ ان سے انکار کریں گی تو وہ آپ کو بلیک میل کریں گے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔